الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. تین موضوع ایسے ہیں جو بحر بے کنار ہیں. کوئی واعظ، کوئی مصنف، کوئی خطیب اس میں غوطہ لگا کر اس کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکا. ایک اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی توحید. اللہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کا حق کوئی ادا نہ کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم لا اثنی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اللہ لا اثنی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. آپ کی تعریف وہی ہے جو آپ نے خود بیان کیا. دوسرا قرآن کریم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. قرآن کریم کا علم کبھی ختم نہ ہوگا. اس کے عجائبات قیامت تک رہیں گے. اس میں غوطہ لگانے والے غوطے لگاتے رہیں گے اور اس کے عجائبات کو نکالتے رہیں گے. تو قرآن کریم کے عجائبات کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ قدیم ہے تو قرآن بھی قدیم ہے، تو اللہ کی صفت بھی قدیم ہے. اسی لیے اللہ خالق ہے تو قرآن بھی خالق ہے، مخلوق نہیں. تیسرا موضوع جو بحر بے کنار ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. یہ بحر بے کنار ہے. آج تک سیرت نگار، بیان کرنے والے، مفسرین، کتابیں لکھنے والے، جنہوں نے بھی سیرت پر کچھ بھی لکھا وہ اس کے آخری کنارے پر نہیں پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے 40,000 اشعار عربی میں لکھے گئے. اردو میں تو الگ ہیں، لیکن اس شاعر کے 39,999 اشعار ایک طرف اور آخری شعر جو اس نے اپنی زندگی کا آخری شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھا وہ ایک طرف برابر نہیں. اس کا ایک مصرع ہے قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے. قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، یعنی 39,999 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھ رہا ہے کہ میں نے قلم سے اتنا لکھا کہ قلم کو بھی چھالے ہو گئے. قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے. ساری عمر لکھا مدح باقی ہے، یعنی ساری زندگی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی لکھی، تعریف لکھی، اشعار میں بیان کی، لیکن کما حقہ بیان نہ کر سکا. یہ تین موضوع ایسے ہیں جو بحر بے کنار ہیں. جس نے بھی اس میں غوطہ لگایا اس کے آخری کنارے تک پہنچ نہ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں کسی موضوع پر بھی اتنا نہیں گھبراتا جتنا اس موضوع پر آ کر گھبراتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں بالکل آپ کو صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ سمجھا سکوں کہ اسوہ حسنہ کیا ہے. قرآن کریم میں دو ہی شخص ایسے ہیں جن کی زندگی کو قرآن کریم نے آئیڈیل بنانے کو کہا.
آپ کسی کی زندگی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، وہ دو ہی ہیں۔ قرآن کریم نے دو ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پہلی ذات، پہلی شخصیت، قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ پہلی شخصیت وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ان کے ساتھ جو تھے ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر انسان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کو آئیڈیل بنا کر چلے تو اب بھی قرآن کریم کی آیت پر عمل ہے کہ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آزمائش اور ابتلاءات ہیں اور اللہ کی رضا بالقضاء ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو خط یوسف علیہ السلام کو لکھا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکا اور قید و بند بھائیوں کو بتایا کہ میں نے اسے قید میں ڈال دیا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکا اور بتایا کہ تو کسی کو بتانا مت کہ میں تیرا بھائی ہوں اور یوسف ہوں، میں تجھے اپنے پاس روکنا چاہتا ہوں، باپ کی خوشبو تجھ سے آتی ہے، اس خوشبو سے ملذوذ ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے باپ کو بتانے کی کہ میں ہی یوسف ہوں اور میں ہی وقت کا بادشاہ ہوں۔ جب بھائیوں نے جا کر باپ یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے جو خط یوسف علیہ السلام کے نام لکھا ہے عزیز مصر کر اس میں یہی بات لکھی ہے، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، میں بھی نبی ہوں، میرا باپ اسحاق علیہ السلام بھی نبی، پھر میرا دادا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ہماری زندگی آزمائشوں میں چلتی چلی آئی، میرے والد کو اللہ نے آزمائشوں کی چکی میں پیسا، پھر اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ابتلاءات میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کی فرسٹ پوزیشن آئی تو اللہ نے انعام کیا دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم آپ کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ اس امامت کے پر اللہ نے قرآن کریم میں کہا قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ جب امام بنایا، رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام بنایا، تو امام کی زندگی ایک آئیڈیل ہوتی ہے اور امام کے پیچھے ہی انسان چلتا ہے تو اس کی زندگی کو انسان فالو کرتا ہے۔ تو اللہ نے امام بنانے کے بعد یہ فرمایا کہ قد كانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ امام بنایا، ہم تمہیں یہ بھی تحفہ دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا خط یوسف علیہ السلام نے جب پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، پھر خلوت میں جا کر کہا اللہ اس آزمائش کو ختم فرما، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، اے اللہ مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے باپ کو بتا سکوں میں ہی آپ کا بیٹا یوسف ہوں اور مجھے ہی آپ نے کھویا تھا، میں ہی آج عزیز مصر ہوں، میرے علاوہ کوئی اور عزیز مصر نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پھر اجازت ملی کہ آپ اپنے والد ماجد کو بتائیں کہ آپ ہی یوسف ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ جو قرآن کریم نے جس ذات کو اسوہ حسنہ کہا، جسے آئیڈیل بنانے کو کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جس کی زندگی آئیڈیل بنانے کو کہا، وہ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس طرح محفوظ فرمائی کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت کی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ 1.25 لاکھ صحابہ نہیں تھے بلکہ 1.25 لاکھ کیمرے تھے۔ حضرت نے یہ عبارت تحریف فرمائی یہ 1.25 لاکھ صحابہ انسان نہیں تھے بلکہ کیمرے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے دیکھا، اس کو محفوظ کر لیا اور امت کو بعینہ ہی اسی طریقے سے منتقل کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ مسکرائے یہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے، آپ روئے کتنے ہیں یہ احادیث مبارکہ میں نہیں ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہی امت کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، اور اللہ کے سامنے روتے دھوتے اور اللہ کو مناتے ہوئے، اور اپنی امت کے لیے کہ اپنی امت کے لیے روتے رہے. لیکن ہنسے کتنی مرتبہ؟ صرف 32 مرتبہ، جس میں سے صرف 8 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ آپ کے ضواحک نظر آئے، ضواحک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آئے، اور کھلا کر قہقہ لگا کر آپ 3 دفعہ مسکرائے، جس سے آپ کے طواحن نظر آئے. یہ آخر کی داڑیں. باقی آپ روئے کتنے کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے کتنے. خود قرآن نازل کرنے والا کہہ رہا ہے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، لقب دے رہا ہے طٰہ، ہم نے قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو آپ گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے. ایسا نہ کریں، آپ کے ذمہ تو صرف اعلان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی کو بہترین نمونہ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. میں 2 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دونوں احادیث کا تعلق کتاب المغازی سے ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا کہ آپ جہاد کریں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر تشریف لے جا رہے تھے تو بیچ ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ آپ کو قتال کی اجازت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات خود بنفس نفس خود لڑے. 56 سرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بنائی، اور جماعت بنا کر اپنے رخصت فرمایا اور دعائیں دی. ان 27 غزوات میں 3 غزوات کو قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا، بدر، احد اور حنین. بدر اور حنین کا جو میدان ہے، ان 2 میدانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، ہم نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کو خاص کیا اور حنین کو خاص کیا. ببدر وانتم اذلہ، ہم نے بدر کے مقام پر بھی تمہاری مدد کی ہے، اس وقت تم بہت کمزور تھے. وانتم اذلہ، تم بہت کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اسلحے کے اعتبار اور ہتھیار کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، افراد کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے. اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حنین کے مقام پر ذکر کیا. اب بدر کے مقام کو کیوں ذکر کیا خاص؟ کیونکہ بدر کے مقام میں صحابہ کمزور تھے. حنین کے مقام کو خاص ذکر کیا، یہاں پر صحابہ کی طاقت زیادہ تھی. اللہ نے انداز کو بدلا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. انداز کو بدلا. اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی، خاص طور پر حنین کے میدان میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، وہ اس وقت مدد کی جب تم اپنی کثرت پر، اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر تم ناز کر رہے تھے. اذ اعجبتکم کثرتکم، اس کثرت کے باوجود فلم تغن عنکم شیئا، تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرتا تو تم اس کثرت کے باوجود تم فاتح نہ بن سکتے. تو حنین کے میدان کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا، بدر کے میدان کو اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا. بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کمزور، ہتھیار کم، طاقت کم، سب چیزیں کم. حنین کے میدان میں طاقت بھی زیادہ، افراد بھی زیادہ. 10,000 کا لشکر تھا. 10,000 کے لشکر میں نوجوان صحابہ جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا جب ہم 313 تھے ہمیں کوئی شکست نہ دے سکا، آج ہم 10,000 ہیں تو ہمیں کون شکست دے گا. اس کو قرآن نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، تم اپنی کثرت پر ناز کر رہے تھے. تو وہ ناز یہ تھا کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 313 تھے تو ہمیں کسی نے شکست نہ دی، آج ہم 10,000 ہیں تو ہمیں شکست کون دے سکتا ہے. تو صحابہ کو جب ناز ہوا تو اللہ کو پسند نہ آیا، تو اللہ نے بتایا. اب حنین کا جو میدان ہے، حنین کے میدان چاروں طرف سے پہاڑ ہے، راستہ ایک ہے. حنین کے میدان میں جتنا مال غنیمت ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال غنیمت 27 غزوات میں نہیں ملا. جتنی قیدی حنین کے میدان میں ملے، اتنے قیدی کسی بھی غزوے میں نہیں ملے. 6,000 قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ملے. 40,000 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. 2,000 اونٹ یا 8,000 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور 2,000 اوقیہ چاندی آپ کو مال غنیمت میں ملی. سب سے بڑا مال غنیمت حنین کے میدان میں ملا. یہ
حنین والے بہت زیادہ تیر انداز تھے، یہ اپنے بچے، بیویاں، گھر والے، خاندان والے سب کو ساتھ لے کر آئے. پھر ہر ایک نے اپنے پاؤں کو دوسرے کے پاؤں سے باندھا کہ اگر ہمیں شکست ہو یا ہمیں خوف ہو تو بھاگنا نہ پڑے. اپنا مال، مویشی، اپنی دولت ساری حنین کے میدان میں لے کر آئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے. یہ بہت زیادہ تیر انداز تھے اور بہت زیادہ تیر میں مہارت رکھتے تھے. تو انہوں نے اپنے جو 200 ماہر تیر انداز تھے ان کو پہاڑوں کی طرف بٹھایا اور کہا جب مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہو جائے اور بالکل ہمارا آمنا سامنا ہو جائے اور ہر شخص مسلمانوں کا آخری لشکر کا آخری فرد جب میدان میں داخل ہو تو تم چاروں طرف سے تیر چلانا تاکہ یہ بھوکلا جائیں اور بھوکلانے کے بعد یہ بکھر جائیں، ان کی طاقت ٹوٹ جائے. جب ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی تو انہیں شکست دینا بہت آسان ہوگا. انہوں نے اپنے سالار کی بات پر عمل کیا اور چاروں طرف سے بیٹھے، اور جب چاروں طرف گھات لگا کر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے میدان میں تشریف لائے. اور حنین کے میدان میں جب تشریف لائے اور سارا مسلمانوں کا لشکر حنین کے میدان میں آ گیا، اب جب گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو وہاں سے چاروں طرف سے تیر اندازوں نے تیر مارنا شروع کیے. مسلمان ابتدا میں بکھر گئے. جب بکھرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر میں آپ کو دو باتیں زیادہ نوٹ کراتا ہوں جس کو قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. وہ کس طریقے سے ہے آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جب بکھرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں مطلب عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے منتخب فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز 4 میل تک دور جاتی تھی، 4 میل تک. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیلے پر چڑھنے کو کہا اور یہ اعلان کرنے کو کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد صحابہ جو بکھر رہے تھے وہ دوبارہ ایک جگہ جمع ہونا ہوئے. جب صحابہ بکھر رہے تھے تو ایک صحابی جب بکھرنے لگا، وہ زیرہ پوش تھا، تو وہ جب بکھرنے لگا تو ان کا پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کچلتے ہوئے وہ آگے کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ان کے جسم پر مار کر کہا کیا مجھے تکلیف پہنچاتے ہو؟ وہ ایک دم ساکت ہوگا. کہا اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بن حارث مکہ کی زندگی میں تھے، تو ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آخری خواہش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ موجود ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میری آخری خواہش یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچے. تو یہاں پر ابو سفیان خاموش ہوئے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تمہاری جگہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بستر راحت پر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بات بھی پسند نہیں. پھر اشعار کہے لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مضجعي وذلك في ذات إله وإن يشاء يبارك على أوصال شلب ممزعي. یہاں سے اشعار نکلے، وہاں جبرائیل پیغام لے کر آئے. اللہ کے رسول خبیب آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. آپ مسجد نبوی سے اٹھے، آپ اپنے ممبر سے اٹھے، آپ ایک کونے پر جا کر کریں علیک السلام یا خبیب، دوسری طرف جا کر کریں علیک السلام یا خبیب، تیسری طرف جا کر کریں علیک السلام یا خبیب. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول خبیب تو ہے نہیں اور آپ سلام پیش کر رہے ہیں. کہا ہاں خبیب کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، اس نے سلام مجھے بھیجا ہے، جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ خبیب آپ کو سلام دے رہا ہے، تو اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں.
اس کے سلام کا جواب دے رہا ہوں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دو اونٹوں کے درمیان باندھا، ایک طرف ایک اونٹ سے ایک پاؤں کو باندھا ابو جہل نے، دوسری طرف دوسرے پاؤں کو باندھا، دونوں کو مخالف سمت پر رکھا. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ماں سے کہا، ماں بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہا آقا سے جا کر کہنا میری ماں آخری سلام دے رہی. ابو جہل سامنے آیا اور سامنے آ کر کہنے لگا یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دے ورنہ میں دونوں اونٹوں کو اس طرح مخالف چلاؤں گا کہ تو بیچ سے پھر جائے گی. اس نے کہا کچھ بھی کرو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی. دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پر چلایا اور بیٹے سے کہا بیٹا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہنا میری ماں آخری سلام کہہ رہی تھی، میرا آخری سلام قبول کر لیں. عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر دیں. تو میں حدیث آپ کو حنین کی سنا رہا تھا کہ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گا. اب بات ختم ہو گئی، میدان ختم ہو گیا. وہ صحابی فرماتے ہیں ساری رات نیند ہی نہ آئی یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہے مجھے تکلیف پہنچاتے ہو، جبکہ میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں تکلیف پہنچاؤں گا. اور اب پتہ نہیں صبح جبرائیل میرے لیے کیا حکم لے کر آئے گا، دربار رسالت میں میرے لیے کیا حکم نازل ہوگا. ساری رات نیند نہ آئی. جب فجر ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے پاؤں کو کچلا تھا، وہ دربار رسالت میں حاضر ہو. منادی نے جب اعلان کیا وہ صحابی فرماتے ہیں میری تو جان نکل گئی، اب کیا کروں؟ آگے بڑھوں پیچھے جاؤں، کروں تو کیا کروں؟ اب جبرائیل میرے لیے کیا حکم لے کر آیا ہے مجھے بھی نہیں پتا، لیکن جانا تو ہے. دربار رسالت سے اعلان ہے، دربار رسالت میں حاضر ہونا ہے. دربار رسالت میں جب حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم تو بکھر رہے تھے اور غیر شعوری طور پر تمہارا پاؤں میرے پاؤں پر آیا اور تم نے غیر شعوری طور پر میرے پاؤں کو کچلا، لیکن جو چھڑی میں نے تمہیں ماری یہ غیر شعوری طور پر نہیں ماری، جہاں دانستاً میں نے تمہیں ماری. میں تمہیں اس لیے بلایا کہ میں نے جو دانستاً تمہیں ماری ہے مجھے معاف کر دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے 60 اونٹ اس صحابی کو ہدیہ دیا کہ میری طرف سے یہ 60 اونٹ یہ لے لو، یہ ہدیہ لے لو. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے القابات تھے، اللہ نے کتنے القابات دیے، آپ نے اپنا تعارف جو کرایا معلم سے کرایا. انما بعثت معلما. ہٹلر جب لڑتا اور لوگوں کو مارتا ایک مقام پر پہنچا تو اس سے اس کے جرنیلوں نے کہا آپ لوگوں کو قتل کرتے جا رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ بھی قتل ہو رہے ہیں، بتائیے اگر ہم بھی قتل ہو گئے تو ہماری قوم برباد ہو جائے گی، تو ہم اپنی قوم کو دوبارہ کس طرح سے زندہ کریں گے؟ تو ہٹلر نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا میری قوم کے جتنے بھی معلم ہیں ان سب کو انڈر گراؤنڈ کر دو، اگر میری قوم کے معلم زندہ رہے تو میری قوم دوبارہ راج کرے گی، اگر میری قوم کے معلم زندہ نہ رہے تو میری قوم ہونے کے باوجود بھی وہ زوال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا تعارف فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. کیوں؟ لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اخلاق کے اعلیٰ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اعلیٰ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. اور پھر اس صحابی کو اس صحابی سے معافی مانگ کر آپ نے 60 اونٹ اس صحابی کو دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ، آپ جب بیمار ہو گئے اور بیمار ہونے کے بعد آپ کی دونوں ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ اپنے پاؤں مبارک سے خود چل کر مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے. آپ نے فضل ابن عباس، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیا اور سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہو آج بدلہ لے لو، میدان حشر میں مجھ سے بدلہ نہ لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آخری بات ہے، آخری بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ، میں نے تم پر کسی پر زیادتی کی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لو، حشر کے میدان میں مجھ سے مطالبہ نہ کرنا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اللہ کے رسول آپ نے میری کمر پر چھڑی سے مارا تھا، آپ نے میری کمر پر چھڑی سے مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگے آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال ہو گئے، تلوار کو ہاتھ میں لیا کہ اگر یہ آگے آیا اور اس نے چھڑی کو چلایا تو چلانے سے پہلے میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی وہ قریب آیا تو آ کر ایک اور جملہ کہنے لگا، کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے مارا تھا میری کمر برہنہ تھی، آپ کی کمر پر چادر ہے، آپ نے چادر کو ہٹا لیا۔ جیسے ہی چادر کو ہٹایا، یہ وہ مہر نبوت کی چادر تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہر نبوت کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ چادر کسی کے لیے نہیں اتری، صرف ایک شخص کے لیے اتری ہے، وہ بھی سناتا ہوں۔ یہ چادر کسی کے لیے نہیں اتری، اس سے ہمیشہ مہر نبوت کو چھپایا، ہمیشہ چھپایا، کسی کے لیے نہیں اتری، یہ ایک شخصیت کے لیے اتری ہے، اور اس کو اپنے کندھے سے اتارا، زمین پر بچھایا اور اس کو وہاں بیٹھو، اس نے بیٹھنے سے منع کیا۔ وہ کون ہستی ہے وہ بھی ابھی بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کندھے سے چادر کو ہٹایا تو وہ صحابی آگے ہوئے اور آ کر اس نے بوسہ دیا، اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ تھوڑی لوں گا، مجھے تو مہر نبوت کو بس بوسہ دینا تھا، میرے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں تھی سوائے اس تدبیر کے کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ان لمحات کو میں کس طرح قیمتی بناتا اور مہر نبوت کو کس طرح بوسہ دیتا۔ اللہ کے رسول میں کس طریقے سے آپ سے بدلہ لوں گا؟ آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ آج مجھ سے قرض لے لے، حشر کے میدان میں مجھ سے قرض نہ لے، مطالبہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے میرے 3 درہم دینے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول ایک سائل آیا تھا اور وہ سائل کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر مجھے دے دیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول 3 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا بطور قرض مجھے دے دو۔ آپ نے 3 درہم مجھ سے لیے اور اس سائل کو دیے۔ آپ نے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فضل میرا قرض اس سے ادا کر دینا 3 درہم، میرا قرض اسے عطا کرنا 3 درہم۔ میرے بھائیوں معاملات کو سیکھو، معاشرتی زندگی کو سیکھو، اخلاقی زندگی کو سیکھو، سماجی زندگی کو سیکھو، گھریلو زندگی کو سیکھو، یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز کو ذکر نہیں کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور نبوت آپ کو ملی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ پریشان ہو کر گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے ہیں کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس وقت یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے نمازی تھے، آپ بڑے حج کرنے والے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، نہیں، معاشرتی اور سماجی زندگی کی جو صفات تھی وہ ذکر کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ 5 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو خود قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مغرب میں تو آ کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اسی کو اقبال نے کہا گوادی میراث ہم نے جو اسلاف سے پائی تھی۔ بانگ درا میں اقبال نے کہا گوادی میراث ہم نے جو اسلاف سے پائی تھی، اسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی آج میں نے اور آپ نے وہ گنوا دی۔ تو اس لیے سریا ستارہ نے بھی ہمیں آسمان سے اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ اگر وہ میراث ہم گواتے نا، اپنے پاس سنبھال کر رکھتے، تو سریا ستارے پر صحابہ بھی پہنچے تو ہم بھی پہنچتے، ہم بھی وہاں پر پہنچتے۔ مسدس حالی کہتا ہے وہ اپنے اور پرایوں کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مس خام کو کن بنانے والا۔ وہ مس خام یعنی عام مال تھا صحابہ اکرام، اس عام مال کو سونا بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مس خام کو کن بنانے والا، اپنے پرایوں کا غم کھانے والا۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو درس دیا کہ میری امت قرض کو معمولی نہ سمجھنا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 چیزوں کو کبھی معمولی نہ سمجھو، فرض، قرض، مرض۔ ان 3 چیزوں کو معمولی نہ سمجھو۔ فرض واجب ہو جائے فرض ادا کرو، قرض لازم ہو جائے فوراً ادا کرو، مرض لاحق ہو جائے فوراً دوائی لو، دوا لینا بھی سنت ہے،
دوا لینا بھی سنت ہے۔ اب حنین کا میدان ہے، یہ ایک واقعہ ہوا۔ اب حنین میں آپ کو فاتح بن گئے۔ حنین کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب دو روایتیں آتی ہیں، دونوں روایتیں آپ کو سناتا ہوں۔ حنین کے میدان میں جب آپ فاتح بنے، مال غنیمت کو آپ نے تقسیم نہیں فرمایا۔ 27 غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے، مال غنیمت کو جنگ کے فوراً بعد، جہاد کے فوراً بعد تقسیم فرمایا۔ ماں سوا حنین کی لڑائی کے، حنین کی لڑائی میں آپ نے 3 ہفتے تک انتظار فرمایا، 3 ہفتے تک آپ نے تقسیم نہیں فرمایا، 3 ہفتے تک مال غنیمت کو تقسیم نہیں فرمایا۔ اب مقام جعرانہ پر تشریف لے گئے، مقام جعرانہ پر آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور خیمے کا رخ حنین کے راستے کی طرف رکھا اور حنین کے راستے کی طرف آپ تکتے رہے 3 ہفتے تک۔ جب حنین والے نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہفتے کے بعد حنین کے سے جو مال غنیمت ملا تھا اس کو تقسیم فرمایا۔ کیوں 3 ہفتے تک رکے؟ آگے حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا، جس دن اس کی شام کو حنین والے آئے، حنین والوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ماموں، اللہ کے رسول ہم آپ کے ماموں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول ہم حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے رکھتے ہیں تعلق، اللہ کے رسول آپ وہاں تشریف لائے تھے، ہم آپ کے ماموں ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ اسی کو مسدس حالی نے کہا اپنوں کا اور پرایوں کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو میں 3 ہفتے تک تمہارا انتظار کرتا رہا، میں سمجھا شاید تمہیں تمہاری غلطی کا احساس نہیں ہوا اس لیے تم آؤ گے نہیں، اب تو میں نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، تم عصر میں آنا، میں ایک تدبیر کروں گا، میں ایک تدبیر کروں گا، پھر اس تدبیر کے مطابق تم میرے اہل بیت عمل کریں گے۔ ان کو دیکھا دیکھی سارے صحابہ عمل کریں گے۔ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، یہاں اپنے نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے، آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والے تھے، آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والے تھے۔ اسی کو مسدس حالی نے کہا اپنے پرایوں کا غم کھانے والا۔ وہ تدبیر کس کے لیے بنا رہے تھے؟ غیروں کے لیے۔ وہ تدبیر کس کے لیے بنا رہے تھے؟ جو تلوار لے کر آپ کو شکست دینے کے لیے آئے تھے، وہ ان کے لیے تدبیر بنا رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھاؤں گا، تم اس وقت آ کر معافی مانگنا، پھر میں ایک تدبیر کروں گا، مجھے امید ہے تمہارا مال تمہیں واپس مل جائے گا، میں تقسیم کر چکا سارا مال، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آ کر انہوں نے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ کے پاس جتنا بھی مال غنیمت آیا ہے سب ان کو واپس کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ جب میں واپس کر رہا ہوں میرے صحابہ تم بھی واپس کرو۔ صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ واپس نہ کرتے۔ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے 2 جگہ پر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 جگہ پر بہت بڑا کردار ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر خیمے میں تشریف لائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی۔ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ کہا میں نے اپنے صحابہ سے کہا حلق کراؤ، گنجا کراؤ، میرے صحابہ میری بات نہیں مان رہے۔ اب یہاں پر ام سلمہ فرماتی ہے ہی نہ فرمان، اللہ کی قسم عذاب آ جاتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، آپ سے تعلق رکھتے ہیں، غم ہے، ملال ہے، بس آپ باہر تشریف لے جائیے، حلق کرائیے، آپ کو دیکھ کر خود حلق کرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ نے حلق کرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عصر میں آنا، میں تمہارے لیے تدبیر کروں گا۔ جب تدبیر کروں گا تو وہ تدبیر یہ کی کہ آپ نے فرمایا میں اور میرے اہل بیت ان کے پاس جتنا مال غنیمت آیا، جتنے قیدی آئے، جتنے مویشی آئے، سب ان کو واپس کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سب کچھ واپس کیا۔ صرف 3 سردار تھے، انہوں نے انکار کیا، کہا اللہ کے رسول ہم نہیں دیتے، یہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بلائے تو یہاں پر بھی سبق دیا مجھے اور آپ کو، ان سے ان کو کہا اچھا میں تمہارے ساتھ ایک تبادلہ کرتا ہوں۔ کہا جی اللہ کے رسول کا 1 غلام لے لو، ایک غلام مجھے واپس کرو، 2 اونٹ ایک غلام کے بدلے میں لے لو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 6 اونٹ مجھ سے لے لو، بہت بڑی قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ 1 غلام کے بدلے 2 اونٹ یا 1 غلام کے
بدلے 6 اونٹ، ان 3 سرداروں کے پاس جتنے غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونٹ دیے اور ان سے غلام کو واپس کیا اور حنین والوں کو واپس کیا۔ اس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے جب فیصلہ کر دیا تو تم کیوں میرے فیصلے پر آمادہ نہیں ہو رہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میں تم میں سب سے بڑا ہوں، میری بات کو مانو، نہیں، آپ نے رعایت کی، امت کی بھی رعایت کی، صحابہ کی بھی رعایت کی، مجھے اور آپ کو درس دیا اگر زندگی میں ایسا ہو جائے تم کہیں بڑے بن جاؤ تو اپنے ماتحتوں کی رعایت کرنا، وہاں بد اخلاقی نہ کرنا، وہاں بد اخلاقی نہ کرنا، وہاں اختیارات کا استعمال ناجائز نہ کرنا، اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اس کو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دوسری روایت جس کو امام مسلم نے نقل کیا، حاشیے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جب حنین کا میدان ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا، ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس آئی، صحابہ باہر تشریف فرماتے ہیں اور گارڈ کے طور پر کھڑے تھے، صحابہ کو آ کر کہنے لگی مجھے تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہمارے بادشاہ سے کوئی مل نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی نسبت کو بدلا، پہلے کہا میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں، تو جب صحابہ نے کہا ہمارے بادشاہ سے نہیں مل سکتے تو اب اس عورت نے اپنی نسبت کو بدلا، کہا اللہ کے رسول، میں تمہارے اللہ کے رسول کی بہن ہوں، تمہارے نبی کی بہن ہوں، میں اس کے دروازے پر سائل بن کر آئی ہوں، مجھے اپنے بھائی سے ملنے دو، مجھے اپنے بھائی سے ملنے دو۔ صحابہ پریشان ہو گئے تو صحابہ نے کہا ہم اجازت لے کر آتے ہیں، پوچھ کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، کہا اللہ کے رسول ایک بوڑھیا باہر آئی ہے، وہ کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے سر جھکایا، کہا اندر آنے دو۔ وہ بوڑھیا اندر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہی شیمہ ہے جو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے۔ تو شیمہ نے اپنے آستین کو اوپر کیا اور یہاں پر ایک بائٹ چک کا نشان دکھایا کہ جب آپ 4 سال کے تھے، آپ کے دندان بالکل نئے نئے آئے تھے، تو آپ نے ایک چک یہاں لگایا تھا، وہ نشان آج بھی باقی ہے۔ آپ نے جب اس نشان کو دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ وہی میں نے ہی چک لگایا۔ پھر کہا آپ کو یاد ہے آپ چھوٹے سے تھے، 4 سال کے تھے، میں آپ کو گود لیتی، ہوا میں لہراتی اور اشعار پڑھتی تھی اللہم افقد لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد کو ہمیشہ باقی رکھ۔ مجھے کیا پتا، میں تو اشعار پڑھتی تھی، اللہ نے تو آپ کو ایسا بادشاہ بنایا ہے کہ میں کہتی تھی کہ اللہ سورج غروب ہو لیکن میرے محمد کی بادشاہت غروب نہ ہو۔ واقعتاً اللہ نے آپ کو وہ بادشاہ بنایا ہے کہ آپ کی سورج آپ کی بادشاہت کو کبھی آپ کی بادشاہت غروب نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت والی چادر اتاری جس سے مہر نبوت کو ہمیشہ چھپایا کرتے تھے، جو کسی کے لیے نہیں اتری۔ پوری میرے مطالعے کے مطابق پوری زندگی 23 سالہ زندگی ہے، یہاں پر یہ چادر کبھی نہیں اتری۔ آپ نے وہ چادر اتاری، اپنی بہن کے لیے بچھائی، فرمایا یہاں پر بیٹھو۔ بہن کہنے لگی نہیں آج نہیں بیٹھوں گی، آج سائل بن کر آئی ہوں، اگر میرا مسئلہ پورا کرو گے تو ٹھیک ہے میں بات مانوں گی۔ کہا بولو کیا کہتی ہو؟ کہا میرا شوہر قیدی بن کر آیا ہے، اس کی رہائی کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم نے تیری وجہ سے تیرے شوہر کو آزاد کیا، اب بیٹھو۔ کہا نہیں اب بھی نہیں بیٹھتی، میرے خاندان کے لوگ کہیں گے، قبیلے کے لوگ کہیں گے اتنے بڑے سخی کے پاس گئی تھی، اتنے بڑے نبی کے پاس گئی تھی، اپنے شوہر کو چھڑا کے لائی، خاندان کے لوگوں نے کیا قصور کیا تھا، قبیلے کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے تیری وجہ سے تیرے شوہر کو آزاد کیا، تیرے شوہر کی وجہ سے تیرے خاندان کے لوگوں کو آزاد کیا، تیرے خاندان کے لوگوں کی وجہ سے تیرے قبیلے کو آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی کہ اگر بہن دروازے پر آئے، بیٹی دروازے پر آئے تو اس کے ساتھ سفید خون والا معاملہ نہ کرنا، تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ رشتوں کو تقدس کو پامال نہ کرنا۔ معراج کی رات ہے، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، 6 آسمانوں پر استقبال ملا، 7ویں آسمان پر آپ کو استقبال نہیں ملا، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے اور بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ ہر نبی نے استقبال دیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر استقبال نہیں ملا۔ یہ پیغام دیا مجھے اور آپ کو کہ رشتے کے تقدس کو پامال نہ کرو،
تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ اپنے رشتوں کا لحاظ رکھو، بہن ہو یا بھائی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ جب انسان رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے میدان میں آپ فاتح بن گئے، آپ سب کچھ ہو گئے، آپ کو وہ باتیں یاد آئی، آپ کی آنکھوں سے رخسار سے وہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اشعار جب شیمہ سناتی رہی اور آپ زار و قطار روتے رہے، وہ چادر جس سے ہمیشہ مہر نبوت کو چھپایا وہ کسی کے لیے نہیں بچھایا، وہ کسی کے لیے نہیں اتاری، بس آپ نے شیمہ کے لیے بچھائی۔ بدر کے میدان میں یہ چادر آپ کے کندھے سے اتری ہے، گری ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہاتھ اس طرح اٹھاتے اس طرح ہاتھ اٹھ جاتے، یہ چادر گرنے لگتی، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو واپس اوپر لاتے۔ جب تیسری مرتبہ گرنے لگی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر فرمایا اللہ کے رسول بس کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کی مدد کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا، آپ بس کریں، اتنا نہ روئیں۔ یہ چادر یہاں گری ہے، وہاں بہن کے لیے بچھائی ہے، بدر کے میدان میں دعا کرتے ہوئے گری ہے، اور حنین کے میدان کے ختم کے بعد اپنی بہن کے لیے بچھائی ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔